دم تیرا مجھ کو جو خیال آئے، دم تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، تیری بخششوں سے اے دل مجھے کیوں نہ مار آئے، تیری بخششوں مجھے کیوں نہ مار آئے، تو انہی سے دور بھاگے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، میرے دل درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار۔ کیسا پیارا شعر ہے نا، درد، الفت، سکون، بے قراری، اور بے قراری کو قرار بھی نہیں آنا چاہیے۔ کتنا وہ ہے نا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، تو میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، یعنی یہ جو درد الفت ہے نا، اس سے بھی بڑا سکون ہے کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار ہے، کہ اس بے قراری کو قرار نہیں آنا چاہیے، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو نا۔ یہاں مطلب کہ صبر کی بھی بات نہیں ہے، تو وہ ہے نا کہ ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ یہ اتنے پیارے پیارے تخیلات ہیں اور تصورات ہیں کہ بڑا لطف اور سرور ہے، جو اس پالے جو نہ پا سکے پانے کی تمنا کرے۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مجھے جذبات چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، ایسی تمنا ہے، نزعہ میں مجھے چین ملے اور موت مجھے زندگی دے دے، مگر یہ کیسے ہو یہ سنیے۔ مجھے نزعہ چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے، وہ اگر میرے سرہانے غم احتضار آئے، وہ اگر میرے
سبب غفور و رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نفغا کا ڈھنگ جانو، نفغا کا ڈھنگ جانو، نہ مجھے پکار آئے، نفغا کا ڈھنگ جانو، نہ مجھے پکار آئے۔ کھلے پھول اس چمن کے، کھلے باغ اس چمن کے، کھلے پھول اس پون کے، کھلے باغ اس چمن کے، میرے گل پہ صدقے ہو کر، میرے گل پہ صدقے ہو کر، کبھی وہ بہار آئے، میرے گل پہ صدقے ہو کر، جو کبھی بہار آئے، میرے گل پہ صدقے ہو کر، جو کبھی بہار آئے۔ نہ حبیب سے جگہ شعر ہے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا۔ یہ شعر سننے سے لیے وہ شعر سامنے رکھیے گا، میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے، ہاں وہ بنے خدا کا پیارا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے۔ ایک بات کہہ لینے دیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ چہرہ پیارا ہے جس چہرے پر پوری داڑھی ہو، یہ کہہ لینے دیجئے، کیونکہ جس چہرے پر داڑھی نہیں ہے نا، وہ چہرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چہرے کو پسند نہیں فرمایا۔ تو وہ چہرہ جس پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہو، کیونکہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے اور منڈانا بھی حرام ہے، یہ خشخشی بھی رکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی پٹیاں شٹیاں بناتے ہیں، ادھر سے گھٹاتے تو ادھر سے بڑھاتے ہیں، تو ادھر سے گھٹاتے تو ادھر سے بڑھاتے ہیں، داڑھی کے ساتھ عجیب و غریب، یہ مطلب میں کیا جملہ بھی میرے منہ سے نکالتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے داڑھی، اس کو پوری آنے دو، کیوں کسی اداکار، گلوکار، فنکار وغیرہ کے پیچھے پڑھ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو یوں قربان کر دیتے ہو یار؟ ہاں میں آپ کے عشق رسول کو جھنجھوڑ رہا ہوں، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو وہ بنے خدا کا پیارا جس پہ تجھ کو پیار آئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس پر پیار آئے، یہ ایک عاشق کا عشق اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مہربانی کریں اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، بلکہ آج ہی نیت کریں کہ اب آج تک اگر داڑھی منڈائی تھی تو اسے بھی توبہ کریں، ایک مٹھی سے گھٹائی توبہ کریں، یہ طرح طرح کی پٹیاں شٹیاں بنائی تھی ان سب سے توبہ کریں، بس دیوانے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے پروانے ہو جاؤ، اور مطلب کہ بھائی یوں یہ ایسے ہو جاؤ کہ بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر ایسا پیار آ جائے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا
پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ بعض کے گھروں میں ماشاءاللہ حمیل سنت کی بھی زیارت ہو گئی, سبحان اللہ, کہ بعض کے گھروں میں شاید بچوں کی امی زوجہ بیوی یہ شاید پرابلم کرتی ہو کہ نہیں آپ کو داڑھی نہیں رکھنی, مطلب اسلامی بھائی کا جی چاہتا ہو کہ میں داڑھی رکھوں گا, اور گھر سے کوئی ایسا اس کو بیچارے کو مطلب کہ وہ پریشر اور وہ اتنا کمزوری کا مظاہرہ کرے کہ وہ اس طرف نہ جائے بلکہ داڑھی نہ رکھے. تو ایسے میں میرے گھر والوں سے مدنی التجا ہے, مہربانی کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف آپ کے گھر کے تمام مردوں کے چہروں پر ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ ذہن دیں کہ یہ تو مردوں کی زینت ہے, داڑھی شریف کا چہرے پر ہونا. رکاوٹ بننے کے بجائے ہمت بڑھائیے کہ آپ بھی داڑھی رکھیں اور آپ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کو اپنے چہرے پر سجائیے. تو اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی زبردست اجر و ثواب ملے گا. اور کیا عجب کہ آپ کی ادا مصطفیٰ کا پیارا بنا دے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نصیب ہو جائے. اور یاد رکھیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے. مجھے کیا علم ہو غم کا, مجھے کیا ہو غم علم کا. پاپا یہ شعر کی مجھے آپ سے تھوڑی وضاحت لینی ہے. ابھی جو شعر پڑھا جائے گا اس سے کچھ اگر آپ وضاحت فرما دیں کریں. مجھے کیا علم ہو غم کا, مجھے کیا ہو غم علم کا, کہ علاج غم علم کا, کہ علاج غم علم کا, میرے غم گسار آئے. مجھے کیا علم ہو غم کا, مجھے کیا ہو غم علم کا. وہ الفاظ کی خوبصورت ترکیب ہے. یہ معنی یہ ہے کہ مجھے اگر غم بھی ہے تو اس کا کیا غم, کہ میرے غم کا علاج تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے. ماشاءاللہ کہ میرے غم گسار, میرا غم غلط کرنے والے, میرا غم دور کرنے والے تشریف لائے ہیں اور یہ میرا علاج کریں گے. اور مجھے غم کیا کا علم و غم کا, مجھے کیا ہو غم علم کا. مجھے کیا غم کا غم ہوگا کہ میرا غم دور کرنے کے لیے میرے غم گسار آ رہے ہیں. یوں اب مجھے جو غم ہے اب اس کا کیا غم, سبحان اللہ, کہ میرے غم گسار آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت ترکیب ہے. حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے ماشاءاللہ. شاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. چلے ان کا حسن ان کا نام لے کر, حسن ان کا نام لے کر, تو پکار دیکھ ہم نے حسن. تو کہیں گے یا تو کہیں گے, مطلب مجھے دادا نہیں میں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا اچھا سل پڑھیں. حسن کا نام لے کر, تو پکار دیکھ ہم نے, کہ یہ وہ
انتظار آئے حسن نے کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن نے کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن نے کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں یہ نہیں جو غافل آکے یہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے دونوں ہو سکتا ہے. آپ پکار کر تو دیکھو, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی. آپ پکار کر تو دیکھو. اگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں عمران تو پکار کر تو دیکھ, ہائے ہائے واہ. تو یوں مطلب تو پکار کر دیکھ کہ یہ وہ نہیں کہ غافل پس انتظار آئے. تو دونوں ہیں تو معنی دونوں پہ بنا رہے ہیں, لیکن یہاں پر حضرت نے کیا تحریر فرمایا ہے وہی جانتے ہیں. ہم کیا جانے, ہم تو اتنا جانے کہ حسن رضا خان صاحب واقعی شہنشاہ سخن ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.